انشاءاللہ جو مسلم لیگ نون کا پینل ہے وہ جیتے گا اور وہاں پر لوگوں کے پاس مسلم لیگ نون کا ایک بہت مثبت میسج ہے اور انشاءاللہ لوگ مسلم لیگ نون کو جتائیں گے چونکہ یہ ضلع مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے اور ان کی جو وجہ ہے وہ بیسکلی خود اس کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے بلا وجہ پارٹی ڈسپلن کی بار بار خلاف ورزی کی. انہوں نے آپ پہ بھی کافی الزامات لگائے، انفلیشن کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرایا. مجھے تو بعد میں ٹھہرایا، اصل میں تو انہوں نے اپنی جماعت کو اور اپنی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک بہت ہی غیر مناسب بات تھی. جب ان سے شو کاز کیا گیا تو اس پہ انہوں نے معذرت نہیں کی بلکہ اصرار کیا کہ انہوں نے جو باتیں کی وہ ٹھیک کی اور اس کے بعد مسلسل پارٹی نے انہیں کہا کہ آپ پارٹی کے خلاف اپنی ڈسپلن کی وائلیشن نہ کریں، وہ کرتے رہے تو پارٹی نے فیصلہ کیا ہے. لیکن اگر آپ وہاں شکرگڑھ میں بھی دیکھیں تو ان کے خاندان نے پچھلے 60 سال سیاست کی ہے اور اگر آپ شکرگڑھ کے عوام سے پوچھیں کہ بھئی ان کی کوئی نشانی ہے، کوئی ان کا تحفہ ہے تو سوائے اس کے کہ باتیں سنانے کے اور ان کے پاس کوئی ملکہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب لوگ ہماری نارووال کی سیاست کو، جو خدمت کی سیاست ہے، ترقی کی سیاست ہے، عمل کی سیاست ہے، اب ظفروال اور شکرگڑھ کے عوام بھی چاہتے ہیں کہ ادھر کی حالت بھی بدلے اور ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ایجنڈا کوئی ڈیلیور کرے اور انشاءاللہ جو پینل مسلم لیگ نون نے دیے ہیں ہم ظفروال اور شکرگڑھ کی قسمت بھی بدلیں گے. احسن اقبال صاحب، پی ٹی آئی کے حوالے سے جو کہ اوبیسلی یہاں پہ بھی پچھلے الیکشن میں ابرار الحق جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑے، 2013 کے الیکشن بھی وہ لڑے لیکن بہت ہی کم ووٹوں کے مارجن ان کو حاصل ہوا. یہ بتائیے کہ اس بار کیونکہ ایک بیانیہ، ایک نیریٹو انہوں نے بنایا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کاغذات نامزدگی مسترد بہت سارے لوگوں کے ہوئے، دیوار سے لگایا جا رہا ہے، قیادت جو ہے وہ پابند سلاسل ہے، یہ سمپتھی ووٹ جانے کے چانسز ہیں ان کے پاس؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی جن حالات سے گزر رہی ہے اس کی وہ خود ذمہ دار ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا ملک میں مارشل لا نہیں لگے؟ پیپلز پارٹی نے ضیاء الحق کا مارشل لا دیکھا، ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہوئی. کیا کبھی پیپلز پارٹی نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا؟ ہم نے جنرل مشرف کا مارشل لا دیکھا. جنرل مشرف نے نواز شریف صاحب کے خلاف ہائی جیکنگ کیس، جلا وطنی، ہم سب کے خلاف مقدمات اور کیا کچھ نہیں کیا. ہم نے کبھی کسی فوجی تنصیبات پہ تو حملہ نہیں کیا. دیکھیے، پی ٹی آئی نے جو 9 مئی کو کیا ہے یہ پاکستان نہیں، دنیا کا کوئی بھی جمہوری ملک اس کی اجازت نہیں دیتا. امریکہ میں کیپٹل ہل پہ جب حملہ کیا صدر ٹرمپ کے حامیوں کی طرف سے تو 18 سال کی انہوں نے سزا دے کے ان کو جیلوں میں بند کیا اور ایک ریاست کی سپریم کورٹ نے تو صدر ٹرمپ کو صدارتی الیکشن کے لیے نااہل قرار دے دیا اسی جرم کے اوپر. تو اب اگر پی ٹی آئی آج جن حالات کا سامنا کر رہی ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ انہوں نے جناح ہاؤس کو جلایا، فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا، وہ اقدامات کیے جو ایک دہشت گرد تنظیم کرے تو ہم سب چیخ اٹھتے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں پورے دنیا میں پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اس وقت پاکستان کی ریاست، پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف ایک منظم کیمپین چلا رہا ہے. آپ مجھے بتائیے دنیا میں کون سی سیاسی جماعت ہے جو اپنی ہی ریاست اور اپنے سلامتی کے اداروں کے خلاف اس طرح مہم چلاتی ہے؟ تو اس لیے یہ خود ذمہ دار ہیں اور کوئی ہمدردی والی بات نہیں. جہاں تک پی ٹی آئی کا نارووال کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کا جوبن تھا الحمدللہ ہم نے پی ٹی آئی کے مقابلے میں عوام کی خدمت کی اور نارووال کے عوام گواہ ہیں کہ جو ٹرانسفارمیشن، جس تبدیلی کا وہ جھوٹ بولتے تھے ہم نے وہ کر کے دکھائی ہے. تو میں نے جب عمران خان وزیر اعظم تھے، ان کا سورج سوا نیزے پہ تھا، اس وقت انہیں چیلنج کیا تھا کہ وہ اپنا امیدوار بھیجنے کی بجائے خود میرے مقابلے پہ نارووال سے الیکشن لڑیں تو نارووال کے عوام انہیں بتا دیں گے کہ دودھ اور پانی کا کیا حساب ہے.